بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 بچے، ایمیزون کا جنگل اور میرا پاکستان۔ پاؤں ہوتے ہوئے کب تک چلوں بے ساکھیوں پر، کب تلک دوسروں کا بویا ہوا میں کاٹوں۔ چھاؤں تو اس کو مظفر نہیں اچھی لگتی، کہتا مجھ سے ہے کہ یہ پیڑ گھنا میں کاٹوں۔ دوستوں، مظفر وارثی صاحب نے لگتا ہے یہ شعر ہمارے معاشرے کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد لکھے تھے، کیونکہ آج ایک واقعے نے پھر سے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہم مسلمان جو ایک شاندار ماضی رکھتے تھے، آج اخلاقی لحاظ سے کہاں کھڑے ہیں۔ واقعہ سنیے۔ کولمبیا کے ایک ایئرپورٹ سے اڑنے والے چھوٹے سے طیارے میں 7 مسافر سوار تھے۔ یہ بالکل ایک عام سے سفر پر نکلے۔ اس ایئرپورٹ سے درجنوں فلائٹ چلتی رہتی تھیں۔ سفر کے دوران ایمیزون کے جنگلات تھے، جن میں خطرناک ترین جانور ایناکونڈا، سانپ اور انسانی جسم کو ختم کرنے والے سارے اسباب موجود تھے۔ اچانک پائلٹ نے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ جہاز کا انجن فیل ہو گیا ہے۔ پیغام دینے کے فوراً بعد جہاز جنگل میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 7 میں سے 3 مسافر فوراً موقع پر مر گئے، جن میں جہاز کا پائلٹ اور ایک خاتون شامل تھی۔ اس خاتون کے 4 بچے بھی جہاز میں موجود تھے۔ ان کی عمریں 9، 13 اور 4 برس تھی، اور سب سے چھوٹا بچہ صرف 1 ماہ کا تھا۔ فضائی حادثے سے بچاؤ تو ممکن ہو گیا، مگر اب یہ دنیا کے ہولناک ترین جنگل میں تھے۔ ان پھولوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جنگل میں زندہ کیسے رہنا ہے اور کس سمت میں جانا ہے، اور کوئی مدد مل جائے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہاں سے حکومت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی کولمبین صدر کو حادثے کی اطلاع دی گئی، فوراً حکم دیا کہ مسافروں کی تلاش کے لیے تمام سرکاری وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ کولمبیا کے ایئر فورس اور سویلین انتظامیہ نے مل کر جنگل میں ریسکیو مشن شروع کیا۔ جنگل میں جہاز کا ملبہ مل گیا، مگر سوال یہ تھا کہ آخر بچے کہاں ہیں، کیونکہ پائلٹ اور ماں کی لاش بھی موجود تھی، مگر بچے موجود نہیں تھے۔ کولمبیا کے صدر نے حکم دیا کہ جب تک بچوں کا پتہ نہیں چلتا، ریسکیو مشن جاری رہے گا۔ ٹھیک 40 دن بعد بچے ریسکیو ٹیم کو زندہ حالت میں مل گئے۔ بچے حد درجہ کمزور ہو چکے تھے۔ جب ان بچوں کے بچنے کی خبر کولمبیا کے شہریوں کو ملی، انہوں نے سڑکوں پر رقص کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ایمیزون کے جنگل میں اتنی دیر تک محفوظ رہنا صرف ایک معجزہ ہی ہے۔ دوستوں، اس واقعے سے ایک حقیقت بھی واضح ہوتی ہے کہ ریاست کا اپنے شہریوں سے تعلق کس نوعیت کا ہے۔ کولمبیا کے سماج میں بھی ہر طرح کے مسائل ہیں، مگر جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے ہار ماننے سے انکار کیا اور انہیں کامیابی نصیب ہوئی۔ اور ہمارے یہاں جھوٹے دعوے، احمقانہ پریس کانفرنسز، جس میں عام شہریوں کے مسائل کا کوئی تعلق نہیں، روز سننے کو ملتے ہیں۔ ہماری ساری توجہ اشرافیہ کی خدمت کرنا ہے، اور وہ برانڈڈ سوٹ اور آکسفورڈ اسٹریٹ لندن سے خریدی ہوئی قیمتی ٹائی لگا کر ہمارے مسائل حل کرنے کی اداکاری کرتے ہیں۔ تن پوشاک ہزاریں پاویں، مندی کالک دا کی کرنا، کر لے تو جو کھٹا کرنا، روز دیاڑے پائے گا پرنا۔ عام لوگوں پر کیسی قیامت برپا کی جا رہی ہے، اس کا کسی کو احساس نہیں۔ یہاں ریاست کا کیا کردار ہے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی۔ یہاں لوگ غربت سے مریں، بیماریوں سے مریں یا سیلابوں سے، حکومت صرف لفظی بیان سے آگے دکھائی نہیں دیتی۔ تیرے محلوں کی تکمیل ہمارے خون پسینے سے ہے، پھر بھی اے امیر شہر تمہیں تکلیف ہمارے جینے سے ہے۔ کاش ہمارے ملک کے قابض ٹولے کو آخرت کا کوئی احساس ہو جائے، ورنہ ہمارے جینے سے اس کو ہمیشہ ہی تکلیف محسوس ہوگی۔ یا اللہ، ہمیں ایک مسلمان لیڈر عطا فرما، آمین۔ İçimde Allah, dilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi